سوچو، ایک گاؤں کا غریب بچہ جس کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی طاقت، لیکن کچھ سالوں بعد وہ پورے چائنا کا لیڈر بن جاتا ہے اور کہتا ہے طاقت بندوق کی نالی سے نکلتی ہے۔ یہ کہانی ہے ماؤ زیڈونگ کی۔ ماؤ مانتا تھا کہ کتابوں سے زیادہ طاقت کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور اسی سوچ نے چائنا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آخر کیوں ماؤ یہ مانتا تھا کہ ریولوشن شہروں سے نہیں بلکہ گاؤں سے آتا ہے۔ تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہو واز ماؤ زیڈونگ، کہ جو ماؤ زیڈونگ ہے یہ کون ہے۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے ہنان، چائنا کے ایک پروونس ہے، اس کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے 26 دسمبر 1893۔ 26 دسمبر 1893 کے اندر ان کی پیدائش چائنا کا ایک پروونس ہے ہنان، اس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیزنٹ کلاس فیملی کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک غریب کلاس ہوتی ہے، ورکر کلاس ہوتی ہے، ان کے گھرانے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 9 سپٹمبر 1976۔ جب یہ پیدا ہوتے ہیں چائنا کے اندر، تب جو ایجوکیشن کا نظام تھا نا وہ بہت ناقص تھا۔ جو ایجوکیشن تھی اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی تھی۔ جسٹ جو ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی تھی بچوں کو وہ اتنی انف ہوتی تھی کہ اپنے جو روزمرہ کے جو معاملات ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، وہ اچھے طریقے سے جو ہیں ان کو حل کر سکے۔ جسٹ اتنی انفارمیشن، اتنی ایجوکیشن دی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کا کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن جو ماؤ زیڈونگ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں، ہمیشہ جو اپنے ٹیچر سے سوال کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے کافی اچھی تعلیم حاصل کی۔ اب اس کے بعد جو 1839 سے لے کے 1949 کے اندر کا یہ جو ایک ایریا ہے، اس ایریا کو بولتے ہیں سینچری آف ہیومیلیشن۔ اب اس ایریا کو سینچری آف ہیومیلیشن کیوں بولتے ہیں؟ کہ جو چائنا ہے اس کے اندر نیچرل ریسورسز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں انہوں نے چائنا کے اوپر اٹیک کیا، اور وہاں پہ جو اس ٹائم جو حکمران تھی چن ڈائنیسٹی، ٹھیک ہے، چن ڈائنیسٹی، اس ٹائم چائنا کے اندر اس کا راج تھا، اور یہ جو چین ڈائنیسٹی ہے وہ آگے سے بہت زیادہ مزاحمت کریٹ کرتی تھی۔ اس وجہ سے جو چائنا ہے اس کو پورے طریقے سے کوئی بھی جو کنٹری ہے اس کو کنکر نہیں کر سکا۔ تو ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں انہوں نے چائنا کے اوپر حملہ کیا تاکہ اس کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے، ان کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کیا جا سکے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ جیسے ہم اگر بات کرتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر پاک و ہند کے اوپر قبضہ کیا، وہ جس کو سونے کی چڑیا بولا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر مسالے بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ برصغیر پاک و ہند کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے جو ریسورسز ہے وہ خود استعمال کیے۔ تو اسی طریقے سے یہ چائنا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کے ریسورسز، نیچرل ریسورسز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر جو موجود چین ڈائنیسٹی ہے اس نے ایسا کرنے نہیں دیا، ڈیفرنٹ جو امپیریل پاورز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی ان کو۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ جو سینچری آف ہیومیلیشن مشہور ہے، یہ کیوں مشہور ہے؟ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی اور جاپان، ان دونوں ممالک نے مل کے جو چائنا کے اندر ہے وہ اوپیم یعنی کہ افیم جو ہے وہ عام کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ تھے چائنا کے اس کو انہوں نے افیم کے اوپر لگانا شروع کر دیا۔ تو نتیجے کے طور پہ کیا ہوا کہ جو چائنا کے لوگ ہیں وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہو گئے، انہوں نے افیم پینا سٹارٹ کر دی۔ تو اس طرح سے جو چائنا کی جو سوسائٹی ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی۔ اس لیے جو ایریا ٹائم ہے 1839 سے لے کے 1949 تک یہ چائنا کی تباہی کی یہ سینچری رہی ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں کہ یہ سینچری آف ہیومیلیشن ہے چائنا کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم نے جیسے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ماؤ زیڈونگ صاحب ہیں یہ بہت زیادہ ذہین انسان تھے اور انہوں نے تعلیم بھی اچھی حاصل کی۔ تو بیجنگ کے اندر پیکنگ یونیورسٹی کے اندر ان کو لائبریری میں اسسٹنٹ لائبریرین کی جاب ملتی ہے۔ تو جب ان کو اسسٹنٹ لائبریرین کی جاب ملتی ہے تو وہاں پر جو پھر ان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے مارکسزم سے، یعنی جو کارل مارکس اور ولادیمیر لینن کی جو آئیڈیولوجی، وہاں پر یہ لائبریری کے اندر رہ کر وہاں پہ مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو لائبریری میں رہ کے مطالعہ کرتے ہیں، اور وہاں پر یہ جو ولادیمیر لینن اور کارل مارکس کی جو آئیڈیولوجیز ہوتی ہیں، مارکسزم ہوتی ہے، اس کو یہ پڑھتے ہیں اور اس سے یہ مانوس ہوتے ہیں۔ تو مارکسزم کیا ہے؟ مارکسزم جسٹ ہم نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ
رشیا کے اندر جو کارل مارکس ہیں وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو کو لاگو کرنا چاہتے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جو کیپٹل کلاس ہے وہ سارا فائدہ جو ہے کیپٹل کلاس لے جاتی ہے، سارا سرمایہ کیپٹل کلاس لے جاتی ہے، اور جو آرٹیزنز اور پیزنٹس ہیں یعنی جو مزدور طبقہ ہے اس کو جسٹ جو ہے وہ اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا. جو سارا جو فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، وہ کیپٹل کلاس لے جاتی ہے. تو ان کا ماننا تھا، کارل مارکس کا ماننا تھا کہ جو مزدور طبقہ ہے اس کو بھی برابر کے رائٹس ملنے چاہیے، اس کو بھی برابر کا فائدہ ملنا چاہیے جیسے کہ جو کیپٹل کلاس ہے اس کو مل رہا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ جو ہمارے ماؤ زیڈونگ صاحب ہیں یہ ایک پیزنٹ کلاس، کاشتکار جو مزدور کلاس ہے اس کے گھر پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو کارل مارکس صاحب کے آئیڈیاز ہیں ان کو یہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو رد کر دیتے ہیں. ماننا ہوتا ہے کہ چائنا کے اندر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اور طرح کی کنڈیشنز ہیں، جبکہ رشیا کے اندر جو کنڈیشنز ہیں وہ اور طرح کی ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ رشیا کے اندر بولشوک ریولیوشن آتا ہے. جو کارل مارکس کی جو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہوتی ہے یہ سکسیسفل ہو جاتی ہے تحریک. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ جو اپنی کمیونسٹ مینیفیسٹو کی تحریک ہوتی ہے اس کے اوپر دوبارہ سے ورک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ماؤ زیڈونگ. ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تحریک رشیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے تو ہم اس کو چائنا کے اندر بھی کامیاب کریں گے. لیکن ہم اس کے اندر بدلاؤ کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ چائنا کے اندر کنڈیشنز اور ہیں، رشیا کے اندر کنڈیشنز اور ہیں. ان کا ماننا تھا کہ ہم چائنا کے اندر اسی کمیونزم کو لاگو کریں گے، لیکن ہم چائنا کی کنڈیشنز کے حساب سے اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کریں گے اور اس کو یہاں پہ بھی ہم اس کو لاگو کریں گے. بات کرتے ہیں ماؤزم کے اوپر کہ جو ماؤزم ہے وہ کیا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو ماؤ زیڈونگ ہیں وہ کارل مارکس اور ولادیمیر لینن کے جو آئیڈیاز ہیں کمیونزم کے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ کارل مارکس اور ولادیمیر لینن کی جو تھیوریز ہوتی ہیں اس کے اندر ماؤ زیڈونگ تھوڑا سا بدلاؤ کرتے ہیں چائنا کی کنڈیشنز کے لحاظ سے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ماؤزم. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کمیونسٹ ڈاکٹرائن جو ہوتا ہے اس کو چائنا کے اندر انہوں نے عام کرنا ہوتا ہے. اب کمیونزم کیا چیز ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک سکول ہے، سکول کے اندر ایک کلاس میں 20 بچے ہیں، 20 بچوں میں سے 5 کے پاس لنچ ہے، باقی 15 کے پاس لنچ نہیں ہے. تو کمیونزم یہ کہتا ہے کہ جو باقی 15 بچے ہیں نا ان کے پاس بھی لنچ ہونا چاہیے. جو صرف اکیلے 5 بچے ہیں انہی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف انہی کو فائدہ نہیں ملنا چاہیے، بلکہ جو 15 بچے اور ہیں جن کے پاس لنچ نہیں بلکہ ان کے پاس بھی لنچ ہونا چاہیے. یعنی جو کمیونزم ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو دو کلاسز ہوتی ہیں، ایک جو امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے. جیسے آپ اکثر آج کل پاکستان کے اندر دیکھ سکتے ہو کہ جو امیر لوگ ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں ان کو بیچارے کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کمیونزم ایسے کام کرتا ہے کہ نہیں، جو ایکویلٹی کریٹ ہونی چاہیے اسٹیٹ کے اوپر. تو یہی جو ہے یہ ماؤزم یہی کہتا ہے کہ جو کمیونسٹ ڈاکٹرائن ہے نا، جو ایکویلٹی ہے یہ اسٹیٹ کے اندر، کنٹری کے اندر لاگو ہونی چاہیے. اب اسی کے اکارڈنگ کچھ تھیوریز دیتے ہیں کمیونزم ڈاکٹرائن کو لاگو کرنے کے لیے. وہ تھیوریز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ایک تو ان کی تھیوری ہے تھیوری آف ریولیوشن، اس کے بعد ہے تھیوری آف وار، اس کے بعد تھیوری آف پاور، تھیوری آف نیو ڈیموکریسی، تھیوری آف ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ، اس کے بعد گریٹ لیپ فارورڈ. تو یہ ساری ان کی تھیوریز ہیں جو فیمس تھیوریز ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور تھیوریز بھی ہیں لیکن ہم یہاں پہ جو ذکر کریں گے جو کچھ فیمس تھیوری ہیں ان کا ہم یہیں پہ ذکر کریں. اب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تھیوری آف ریولیوشن کے اندر جو ہمارے ماؤ زیڈونگ صاحب وہ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے ریولیوشن از نیسیسری. ظاہر سی بات ہے، اب کوئی بھی آپ نے ایک نظام ملک کے اندر چل رہا ہے اس کو ختم کر کے بالکل نیا نظام لے کے آنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے انقلاب ضروری ہے، ریولیوشن اس کے لیے ضروری ہے. تو ریولیوشن کے بغیر تو ایک آپ نیا نظام لے کے آ ہی نہیں سکتے. جیسے اب ایک چائنا کے اندر فیوڈلزم چل رہا تھا اس ٹائم کے اوپر، ماؤ زیڈونگ کہے کہ نہیں جی اب ہم نے نا کل سے کمیونزم جو ڈاکٹرائن ہے وہ ہم نے لاگو کرنا ہے چائنا کے اوپر. تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ریولیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک جو ڈاکٹرائن ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور جو دوسرا ڈاکٹرائن ہے اس کی ابتدا کی جا سکے. اس کے بعد ان کا ماننا تھا کہ ایک سٹرکچرل پارٹی ہونی چاہیے کمیونزم کی، اس کے اندر رہ کے جو ڈفرنٹ جو لوگ ہیں ان کو ڈفرنٹ عہدے دیے جا سکے، ایک پورا سٹرکچر بنایا جائے پارٹی کا. کمیونسٹ مینیفیسٹو کی ایک پارٹی بنائی جائے، اس کا پورا ایک سٹرکچر ہو، اس سٹرکچر کے اندر رہتے ہو ہر بندہ اپنی طاقت کے حساب سے کمیونسٹ پارٹی ہے اس کے لیے کام کرے اور جو یہ جو نظام ہے اس کو ملک کے اندر نافذ کیا جا سکے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور آئیڈیا جو ایڈ کیا
کارل مارکس اور ولاڈیمیر لینن کی تھیوریز کے اوپر، وہ یہ تھا کہ گوریلا وارفیئر کا آغاز کیا جائے۔ اب وہاں پہ کیا تھا کہ ایک تو پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ فیوڈلزم کی تھی، اور کچھ لوگ ان سے تضاد بھی رکھتے تھے۔ فیوڈلزم کے علاوہ بھی کچھ لوگ، یہ جو ان کی کمیونسٹ پارٹی تھی، کمیونزم تھا، اس سے اختلاف رائے رکھتے تھے۔ تو اس لیے ان کا ماننا کیا تھا کہ ہم گوریلا وارفیئر کا آغاز کریں گے، اپنے کچھ سولجرز کی ٹولیاں بنائیں گے چھوٹیاں چھوٹیاں، اور جہاں پہ ہمارے دشمن ہوں گے ہم کیا کریں گے، چھپ کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے، ایک دم سے تیزی کے ساتھ حملہ کر کے آئیں گے، ویسے ایک دم سے تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم گوریلا وارفیئر سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے بات کی وہ یہ تھی کہ کمیونزم کا کام ہے، ریولیوشن کا کام ہے، یہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں گے، ہم ولیجز سے سٹارٹ کریں گے۔ یعنی جو کمیونزم ہے ہم یہ اس کو ولیجز سے سٹارٹ کریں گے۔ اسی کام کے لیے انہوں نے ایک اپنی آرمی بنائی جس کو ریڈ گارڈ کہا جاتا ہے۔ اسی انہوں نے آرمی کے ساتھ ایک بہت بڑا لانگ مارچ بھی کیا، پہاڑوں سے گزرے، جنگلوں سے گزرے، کھیتوں سے گزرے، دیہاتوں سے، شہروں سے گزرے، بہت بڑا انہوں نے مارچ بھی کیا، جس کو ہسٹری کے اندر سب سے بڑا ریولوشنری مارچ بھی مانا جاتا ہے۔ تو ان کا ماننا تھا کہ ہم یہ جو ریولوشن کی تحریک کا آغاز ہے وہ ہم ولیجز سے کریں گے۔ ابھی یہ ایسا کیوں مانتے تھے کہ ہم ولیجز سے اس کا آغاز کریں گے؟ تو جب ایک سٹی کہاں پہ ہوتا ہے کہ سینٹر میں ایک سٹی ہوتا ہے، تو اب وہ جو سٹی ہے اس کے جو دیہات ہوتے ہیں وہ اس کے ارد گرد دیہات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ایک سٹی جو ہوگا وہ سینٹر میں ہوگا اور جو دیہات ہیں وہ اس کے ارد گرد ہوں گے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے دیہاتوں سے وہ آغاز کر رہے ہیں کمیونزم کا، ٹھیک ہے؟ یہ دیہاتوں سے کیا کریں گے، ایسے آہستہ آہستہ ہوتے 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 ایک سے دیہات سے دوسرے، دوسرے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ایسے کیا کریں گے کہ جو مختلف دیہات ہیں ان کو ملا کے یہ کیا کام کریں گے، جو سٹی ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر دوبارہ سے حملہ کرنا آسان ہو، اور جو سٹی ہے اس کو کنٹرول کرنا بالکل ایزی ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ماؤزم کے اندر ریولوشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ریولوشن کا ہم بولتے ہیں ڈیموکریٹک، اور دوسری کو ہم بولتے ہیں نیشنل۔ اب ڈیموکریٹک جو ریولوشن ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈیموکریٹک ریولوشن جو ہوتی ہے وہ ان کے مطابق، ماؤ زی ڈونگ کے مطابق، جو ڈیموکریٹک ریولوشن ہوتی ہے وہ کنٹری کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں کمیونسٹ مینیفیسٹو پارٹی ہے ماؤ زی ڈونگ کی، وہ کنٹری کے اندر فیوڈلزم کے خلاف اور نیشنلزم جو پارٹی ہے اس کے خلاف کیا کر رہی ہے، وار کر رہی ہوتی ہے، ان کے خلاف لڑ رہی ہوتی ہے، گوریلا وار لڑ رہی ہوتی ہے ان کے خلاف اپنے ریڈ آرمی کے ذریعے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ ڈیموکریٹک ریولوشن ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں نیشنل ریولوشن کی۔ تو نیشنل ریولوشن کیا ہے ان کے اکارڈنگ؟ ان کے اکارڈنگ جو انٹرنیشنل جو سیفٹی ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پینٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جاپان پینٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے چائنا کے اندر، تاکہ جو اس کے نیچرل ریسورسز ہیں اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے۔ تو ماؤ زے ڈونگ بولتے ہیں کہ جیسے ہم نیشنل ریولوشن کے اندر ہم باہر کے جو کنٹریز ہیں، جو امپیریل پاورز ہیں، جو چائنا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہم لڑتے ہیں، ان کے خلاف ہم ریولوشن لے کے آتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں نیشنل ریولوشن۔ اب بات کرتے ہیں ان کی تھیوری دا گریٹ لیپ فارورڈ کی۔ اب لیپ کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا، اور فارورڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے چھلانگ لگانا۔ اب گریٹ لیپ فارورڈ کا کیا مطلب ہوا کہ لمبی چھلانگ لگانا، ٹھیک ہے؟ تو یہی جو یہ جو ورڈ ہے تھیوری کا، یہی ہمیں ساری گیم سمجھا رہا ہے۔ اب گریٹ لیپ فارورڈ کے اندر کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے، گریٹ لیپ فارورڈ کے اندر بہت بڑی جو اکانومک گروتھ ہے نا، اکانومک پروگرس ہے، وہ کریٹ کریں گے۔ اب جیسے ان کا ماننا تھا کہ ہم 4 یا 5 ایئرز کے اندر 1000 سال کی جو پروگرس ہے نا وہ 4 یا 5 ایئرز کے اندر کریں گے، اپنی جو اکانومی ہے اس کی پروگرس کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ان کا ماننا تھا کہ ہم ایسے کام کریں گے، اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ایسے نیورلائز کریں گے کہ جو ہم پچھلے 1000 سال میں ہم نے جو ترقی کی ہے نا وہ ہم آنے والے 4 یا 5 سال کے اندر کریں گے، تاکہ جو ہماری اکانومی ہے وہ ایک دم سے بوسٹ ہو، اس کو امپروومنٹ ملے اس کو۔ آپ ایسے اس کو سمجھ سکتے ہو، آپ 4th یا 5th کلاس کے اندر آپ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ 4th یا 5th کلاس کا کورس آپ پڑھ رہے ہو، اور ایک دم سے آپ سے کہا جائے کہ آپ نے 11th اور 12th کلاس کے اپنے پیپر دینے ہیں، جو درمیان والی کلاسز ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے، آپ 4th یا 5th کلاس سے ڈائریکٹ FSC کے پیپر دینا سٹارٹ کر دو۔ تو سیم یہی چیز ہے، یعنی ایک تھوڑا سا کہہ لو کہ امپاسبل سا ان کا یہ تھیوری تھی، بعد میں یہ فیل بھی ہو گئی تھی۔ تو ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم جو پچھلے 1000 سال کے اندر میں جو پروگرس کی ہے، اکانومک پروگرس، وہ ہم
اگلے آنے والے 4 یا 5 سال کے اندر وہ پروگریس کریں گے، اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بات کی چائنا کے اندر بہت زیادہ نیچرل ریسورسز بھی تھے، جس کے اندر جو امپیریلزم کنٹریز تھیں دوسری، انہوں نے بہت زیادہ اٹیکس بھی کیے ہیں چائنا کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں 100 فلاورز بلوم تھیوری 1956۔ اب انہوں نے 1956 کے اندر 100 فلاور بلوم تھیوری دی تھی۔ اب اس کے اندر کیا تھا کہ فریڈم آف تھاٹس اینڈ ایکسپریشن دی گئی تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کو فریڈم آف تھاٹس اینڈ ایکسپریشنز دی گئی تھی۔ اب یہ کن لوگوں کو فریڈم آف تھاٹس اینڈ ایکسپریشنز دی گئی تھی؟ ہم نے پیچھے بات کی ہے کہ انہوں نے ریڈ گارڈ کے نام سے اپنی ایک آرمی بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس آرمی کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو کنونس کرنا کہ وہ کمیونزم کے لیے کام کریں۔ جو کمیونزم کے لیے کام نہیں کرتا تھا تو یہ اس کو یا تو مار دیتے تھے یا اسے زور زبردستی کرتے تھے۔ اگر کوئی زور زبردستی سے بھی نہیں مانتا تھا تو اس کو موت کی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو فریڈم آف تھاٹس اینڈ ایکسپریشنز یہ جسٹ ان لوگوں کو ملتی تھی جو کمیونزم، جو ان کی پارٹی ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو، اس کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے یہ میتھڈ آف ڈسکشن تھا جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ میتھڈ آف ڈسکشنز کرتے تھے۔ وہ کس کے لیے ڈسکشنز کرتے تھے؟ وہ جو کمیونزم یہ نظام چلا رہے ہیں، جو نافذ کریں گے ملک کے اندر، اس کے اکارڈنگ ڈسکشنز کرتے تھے۔ جیسے ہم گروپ سٹڈی کرتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی 1-2 کویسچنز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، 5-6 اسٹوڈنٹس، اور وہ گروپ ڈسکشنز کرتے ہیں۔ گروپ ڈسکشن سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کویسچن ہوتا ہے اس کا ایک بیسٹ ورژن، جو بیسٹ آنسر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے گروپ ڈسکشنز کے ذریعے۔ تو سیم انہوں نے یہ 100 فلاور بلوم تھیوری دی تھی کہ اس لیے دی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے، جو ہماری جو کمیونسٹ ڈاکٹرائن ہم امپلیمنٹ کریں گے اپنی کنٹری کے اوپر، اس کے اندر خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر جو کمیاں رہ جائیں گی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو لوگ رہتے ہیں چائنا کے اندر ان کو کمیونسٹ مینیفیسٹو کا بیسٹ ورژن دیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں تھیوری آف وار کے اوپر کہ جو ان کی تھیوری آف وار ہے یہ کیا کہتی ہے۔ ماؤ واز سپورٹڈ آف وار۔ اب یہ جو ماؤ زے ڈونگ صاحب ہیں یہ وار کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے۔ اب کس کے خلاف سپورٹ کرتے تھے؟ اگینسٹ فیوڈلزم۔ وہی ہم نے بات کی کہ جو چائنا کے اندر فیوڈلزم کا راج چل رہا تھا، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے ریولیوشن لے کے آنا، تو وہی بات ہوگی نا کہ ریولیوشن ہم نے لے کے آنا ہے تو ایک طرح سے ہمیں وار کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ سول وار جو ہے وہ مسٹ ہے ریولیوشن کے لیے، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں وار کا جو ہے وہ سپورٹر ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ماؤ زے ڈونگ۔ اب اس کے بعد ان کی جو وار چلتی رہی ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو اور فیوڈلزم کی کنٹری کے اندر سول وار بھی چلتی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چائنا ہے ان کی جو ماؤ زے ڈونگ صاحب ہیں انہوں نے ورلڈ وار 2 کے اندر بھی حصہ لیا۔ وہ کیسے حصہ لیا؟ جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ انہوں نے ریڈ آرمی بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ریڈ آرمی سے کیا کرتے ہیں؟ ورلڈ وار 2 کے اندر حصہ لیتے ہیں، جاپان کے خلاف لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرنٹ الائنسز ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے یہ جاپان کے خلاف لڑتے ہیں، ہیرو ہیٹو کے خلاف لڑتے ہیں، چائنا کے حکمران کے خلاف۔ اب یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو چائنا اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ چائنا کے نیچرل ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ پینیٹریٹ کرنا چاہتے تھے، تو اسی لیے یہ چائنا کے اندر سے جاپان کا جو انفلوئنس ہے وہ ختم کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے جو ماؤ زے ڈونگ صاحب ہیں انہوں نے فی الوقت جو ان کی فیوڈلزم کے خلاف ملک کے اندر جنگ چلی تھی اس کو روکا، اور ورلڈ وار 2 کے اندر داخل ہوئے اپنی ریڈ آرمی کے ساتھ، اور وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کو فتح ملی، اور جو جاپان ہے اس کو وہاں پہ شکست ہوئی۔ تو جب ورلڈ وار 2 کے بعد جب یہ دوبارہ کامیاب ہو کے واپس کنٹری میں لوٹتے ہیں تو دوبارہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سول وار سٹارٹ ہو جاتی ہے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ، اور جو نیشنل فیوڈلزم پارٹی ہوتی ہے اس ٹائم چائنا کے اندر ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے جو ہے وہ سول وار سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں تھیوری آف پاور کی۔ آلسو اے سپورٹر آف پاور، ٹھیک ہے۔ یہ جو ماؤ زے ڈونگ صاحب ہیں یہ طاقت کے بھی بہت زیادہ سپورٹر سے، ظاہر سی بات ہے تھامس ہابس کے اکارڈنگ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسان ہے وہ سیلفش ہے، وہ ہمیشہ بھوکا ہوتا ہے انلمیٹڈ پاور حاصل کرنے کا، تو ہر بندہ سپورٹر ہوتا ہے پاور کا، تو اس لیے یہ جو ماؤ زے ڈونگ صاحب ہیں یہ بھی پاور کے بہت زیادہ سپورٹر تھے۔ اب ان کا ماننا تھا کہ پولیٹیکل پاور گروز آؤٹ آف دی بیرل آف گن، یعنی جو پولیٹیکل پاور ہوتی ہے نا وہ گن کی جو نالی ہے وہیں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ؟ پاور از نیڈ ٹو میک ریولیوشن، اگین وہی بات آ گئی کہ اگر آپ کے پاس پاور ہوگی تو آپ کسی بھی کنٹری کسی بھی ملک کے اندر ریولیوشن کر سکتے ہو، اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ ریولیوشن نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، جو ڈفرینٹ جو آپ کے مخالف جو آپ کی پارٹی ہے، جو ڈاکٹرائن ہے مخالف، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اس لیے آپ کے پاس طاقت کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کسی کنٹری کے اندر ریولیوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں نیو ڈیموکریسی کی. اب جب بھی کوئی ڈاکٹرائن جو ہے وہ گورنمنٹ سے نیچے اترتا ہے اور ایک نیا جو ڈاکٹرائن ہے وہ پاور کے اندر آتا ہے، تو وہ ایک ڈاکٹرائن اترنے سے لے کے ایک نیا ڈاکٹرائن پاور کے اندر آنے تک ایک ٹائم لیپس ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی بھی جو ڈاکٹرائن وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کے اندر ایک پارٹی کی حکومت چل رہی ہو، تو کسی بیسس کے اوپر جو پارٹی ہے اس کی حکومت ختم ہو جائے، تو اب جو الیکشن ہے وہ بھی دور ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نگران حکومت کھڑی کر دی جاتی ہے اس کے لیے، وہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے. تو سیم ایسے ہی ایک خلا کریٹ ہوتا ہے جب ایک ڈاکٹرائن اترتا ہے پاور سے، دوسرا ڈاکٹرائن ہے وہ پاور کے اندر آتا ہے. اس کے درمیان ایک خلا ہوتی ہے، ایک پاور کا ایک گیپ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیشن سٹیٹ. ابھی جو ٹرانزیشن سٹیٹ ہوتی ہیں اس کو پر کرنے کے لیے جو ہمارے کارل مارکس صاحب ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کارل مارکس اور ماؤ زیڈونگ کی جو فلسفیز ہیں ان کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ چینج ہے. ماؤ زیڈونگ نے کیا کیا، کارل مارکس کی جو فلسفی ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے. تو جو کارل مارکس ہیں ان کے نزدیک وہ جو ٹرانزیشن سٹیٹ ہوگی اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ آف ورکرز ہے وہ قائم ہو جائے گی. اب ڈکٹیٹرشپ آف ورکر سے کیا مراد ہے کہ ٹرانزیشن سٹیٹ کے اندر جو ورکرز ہیں یعنی جو آرٹیزنز ہیں اور جو پیزنٹس ہیں یعنی جو ورکنگ کلاس ہے، مزدور طبقہ جو ہے، اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے گی. پاور جو اس ٹائم پہ ہوگی وہ ورکرز کے پاس ہوگی، وہ جیسا چاہیں گے اپنے اکارڈنگ جیسے فیصلے کرنے چاہیں گے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اندر جو پاور کس کے پاس ہے وہ ورکرز کے پاس ہے. لیکن جو ماؤ زیڈونگ ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ادھر کیا ہوگا کہ ادھر نیو ڈیموکریسی کریٹ ہوگی. اب نیو ڈیموکریسی کیا ہے؟ ان کا ماننا تھا، ماؤ زیڈونگ کا ماننا تھا کہ تھوڑا سا سمجھیے گا بات کو، کمیونزم کے آنے سے پہلے کیا تھا کہ کنٹری کے اندر کیپٹلزم کا راج تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو طبقات ہیں، دو طبقے بن گئے ہیں کنٹری کے اندر. ایک طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، دوسرا طبقہ ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. ایک کو ہم بولتے ہیں کیپٹلزم، دوسرے کو ہم بولتے ہیں آرٹیزنز اور پیزنٹس یا ورکرز بولتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ جو کنٹری ہے اس کی پروگرس کے اندر کتنا پرسنٹ مل رہا ہے؟ 50% مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو آرٹیزنز ہیں، جو پیزنٹس ہیں، وہ کیا، اور ان کے پاس پاور نہیں ہے، لیکن جو پاور کس کے پاس ہے وہ کیپٹل کلاس کے پاس ہے. تو جو کنٹری کا جو 50% ہے وہ اس کی پروگرس کے اندر یوز ہو رہا ہے. اب یہ مارکس کے ساتھ ذات کیوں رکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کمیونزم لے کے آتے ہیں، جو ڈاکٹرائن چینج ہوتا ہے، تب کیا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے جو پاور تھی وہ کیپٹل کلاس کے پاس تھی اور جو ورکرز تھے وہ بے بس تھے. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ پاور ورکرز کو دے رہے ہو اور جو کیپٹل کلاس ہے وہ بے بس ہے. تو ان کا ماننا تھا کہ ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جب ہم کمیونزم ہم لاگو کر دیں گے تب ہم ایک نئی ٹرم لے کے آئیں گے جس کو ہم بولتے ہیں نیو ڈیموکریسی. اس کے اندر کیا ہوگا کہ پاور کیپٹل کلاس کے پاس بھی ہوگی اور جو پیزنٹس اور آرٹیزنز ہیں ان کے پاس بھی پاور ہوگی. اب ان کا ماننا تھا کہ اگر ہم کارل مارکس کی طرح جو پاور ہے وہ ورکرز کو دے دیں گے، ورکرز کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ قائم کر دیں گے، تو جو کیپٹل کلاس ہے وہ کام نہیں کرے گی. انڈسٹری پھر کون چلائے گا؟ ٹھیک ہے، سرمایہ کون لگائے گا؟ کیپٹل کون پرووائڈ کرے گا انڈسٹریلائزیشن کو چلانے کے لیے؟ تو اس لیے یہ مانتے تھے کہ نہیں، ہم نیو ڈیموکریسی کریٹ کریں گے جس کے پاس دونوں جو طبقات ہیں ان دونوں کے پاس ایکول پاور ہوگی، ایکول رائٹس ہوں گے، تاکہ جو کیپٹل کلاس ہے وہ اپنا انڈسٹریلائزیشن کا کام کر سکے اور جو پیزنٹس ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ ایگریکلچر کا کام کر سکے اور جو مزدوری کا کام ہے وہ کر سکیں، تاکہ جو دونوں کلاسز ہیں وہ اپنا 100% دیں اور دونوں کا مل کے کیا ہوگا، جو کنٹری ہوگی اس کی پروگرس جو ہوگی وہ زیادہ تیز ہوگی. اب اس کے بعد ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ وہی ہم نے بات کی کہ جو سارے لوگوں کی مرضی کے مطابق جو حکومت ہے وہ کریٹ کی جائے گی ٹرانزیشن سٹیٹ کے اندر. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں تھیوری آف کانٹراڈکشن کی. تو تھیوری آف کانٹراڈکشن کیا ہے؟ تھیوری آف کانٹراڈکشن کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے، ڈسکشن گروپ ہوتا ہے، جس کے اندر جیسے میں نے پیچھے بات کی ہے کہ ایک ڈسکشن گروپ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جو کمیونزم مینیفیسٹو ہے یا جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر وہ خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ یہ کمی رہ گئی ہے، یہاں پہ یہ کوتاہی ہوگی، آئندہ ہم نے یہ جو غلطی ہے یہ نہیں کرنی. تو یہ اسی سے ملتا جلتا ایک کانسیپٹ ہے، اسی سے ملتی جلتی ایک تھیوری ہے. اب اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں کہ وہی کام کرتے ہیں کہ جو کارل مارکس کی یا جو ہے یہ
تھیوری اس کے اندر یہ مسٹیک ہے، یہ جو ہم نے یہاں پر یہ جو کام امپلیمنٹ کیا اس کے اندر یہ مسٹیک ہے، تو آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنی۔ تو اب کارل مارکس صاحب کیا کہتے ہیں کہ آفٹر اسٹیبلشنگ کمیونزم کنٹرڈکشن اینڈز، یعنی ایک دفعہ ہم نے کمیونسٹ مینیفیسٹو یا کمیونزم ڈاکٹرائن ہم نے لگا دیا، اسٹیبلش کر دیا، تو اس کے بعد جو کانٹراڈکشن ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ جو غلطیاں نکالنے کی یا جو ڈسکشن کے گروپس تھا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جو کمیونزم ہے اس کو اسٹیبلش کر دیا ہے، اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ماؤ زیڈونگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کانٹراڈکشن جو ہے وہ کانٹراڈکشن ریمین فار ایور، جو کانٹراڈکشن ہے وہ ہمیشہ رہے گی کمیونزم کے اندر۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہر دفعہ جو ہے وہ جو ڈسکشن کرے گی، کمی کوتاہی جو ہماری گورنمنٹ کے اندر ہوگی وہ ہمیں بتائے گی، تو آئندہ سے ہم کیا کریں گے، وہ جو غلطی ہوگی یا جو کمی یا کوتاہی ہوگی اس کو ہم سولو کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو غلطی وہ آئندہ سے غلطی نہ ہو، اور جو ہم کمیونزم کا جو بیسٹ ورژن ہے وہ اپنی چائنا کے عوام کو دے سکیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، پولیٹیکل تھاٹس آف ماؤ زیڈونگ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اینڈ سبسکرائب فار مور۔